شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کنارے علاقہ نفی نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک کی ذات نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب دیات سکون ان لوگوں کی زندگی میں آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہونے لگے اور اللہ کے بندوں پر اور اس کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار مت کیا کرو، اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑ سکتے ہو پکڑ لو، لیکن ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اس دن کو اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ چونکہ اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تو وہ مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی تھی، لیکن جب وہ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی تھیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کو شیطان نے ورگلانا شروع کر دیا، شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ایک ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو ان لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن کانٹا لگا کر سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن سمندر سے نکالنا، تو وہ اس طرح کرنے سے ہفتے کا حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے شیطان کی بتائی ترکیب پر عمل کیا، ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن مچھلی کو نکالتے تھے۔ وہ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں کانٹے کو پھینکتے اور اتوار کے دن مچھلی کو نکالتے۔ جب آس پاس کے لوگوں نے انہیں پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے شیطان کی ترکیب انہیں بتائی، اور وہ ساری قوم مچھلیاں پکڑتے ہفتے والے دن اور اتوار کو اسے نکالتے۔ اس گاؤں میں ایک اللہ کے کچھ خاص بندے بھی رہا کرتے تھے جو انہیں کہتے کہ اے لوگو، ہفتے کے دن شکار کرنے سے اللہ کی ذات نے منع کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ شیطان کی بات میں اس طرح سے آ گئے تھے، وہ کہنے لگے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں کچھ کہنے والے؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسی بستی میں 2 گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور دوسرا وہ گروہ جو اللہ پاک سے محبت کرتا تھا۔ یوں اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی کے درمیان ایک دیوار کو کھڑی کر دیا اور یہ حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ وہ لوگ بار بار ان سے کہنے لگے کہ لوگو، اللہ سے ڈرو، تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کا حشر تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ جیسے ہی اس بستی کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے اور ایک وہ جو اللہ پاک کی فرما برداری کرتے تھے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 لوگ وہ تھے جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس پھر جیسے ہی 2 گروہ ہوئے، ایک دیوار کے اس پار رہنے لگا اور جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ دیوار کے دوسری جانب رہنے لگے۔ نافرمان لوگ ساری رات عیاشی کرتے رہے اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے جو اللہ پاک کے نیک بندے تھے۔ اللہ پاک کے نیک بندے دیوار کی دوسری جانب اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جوں ہی صبح ہوئی تو کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے دوسری جانب سے انسانوں کی آواز نہیں آ رہی، تو وہ دوڑ کر جیسے ہی دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں بدل چکے تھے۔ ان لوگوں پر اللہ پاک کا عذاب آ چکا تھا، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اسی وجہ سے اللہ پاک کی ذات نے انہیں بندر بنا دیا۔ اسی لیے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔